اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام، عورتوں کی عزت و تکریم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعۃ المبارک 6 اکتوبر 2023۔ فرمایا، اسلام جو کہ بڑا پاک اور بالکل فطرت انسانی کے مطابق واقع ہوا ہے اور بڑی کامل اور حکیمانہ تعلیم اپنے اندر رکھتا ہے، اس نے عورتوں کے نکاح میں جس طرح ولی کا ہونا ضروری قرار دیا ہے، اسی طرح ان کی طلاق میں بھی ایک ولی کا ہونا ضروری رکھا ہے۔ مثلا جس طرح عورت اپنے نکاح کے واسطے اپنے ولی کی محتاج ہے، اسی طرح طلاق کے واسطے بھی ولی کی محتاج ہے۔ اگر کسی عورت کا کسی خاص شخص سے گزارا اور نباہ نہیں ہو سکتا تو اس کو اجازت ہے کہ قاضی یا حاکم وقت کی معرفت خلا کرائے۔ وہی قاضی یا حاکم وقت اس کا ولی طلاق ہوگا، کوئی روک ٹوک نہیں۔ باقی رہا ورثہ کے متعلق، سو قرآن شریف نے مرد سے عورت کا حصہ نصف رکھا ہے۔ اس میں بھید یہ ہے کہ نصف اس کے والدین کے ترکہ میں سے مل جاتا ہے اور باقی نصف وہ اپنے سسرال میں سے لیتی ہے، اور پھر اس کے نان و نفقہ، لباس و پوشاک کا ذمہ دار بھی اس کا خاوند ہوتا ہے۔ اس طرح پر ایک طرح سے عورت مرد سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان معترضوں کو شرم اور حیا سے کام لینا چاہیے۔ پہلے اپنے گریبان میں تو منہ ڈال کر جھانک لیا کریں، پھر زبان اعتراض کھولا کریں۔ ملفوظات، جلد 10، صفحہ نمبر 201، ایڈیشن 1984۔ فرمایا، لڑکی سسرال میں جا کر ایک حصہ لیتی ہے، پس اس طرح سے ایک حصہ ماں باپ کے گھر سے پا کر اور ایک حصہ سسرال سے پا کر اس کا حصہ لڑکے کے برابر ہو جاتا ہے۔ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد 23، صفحہ نمبر 212۔ فرمایا، پنجاب میں مثل مشہور ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ ایک اتار دی، دوسری پہن لی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اسلام کے شعائر کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں کے ساتھ کیسی معاشرت کرتے تھے۔ میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو مطالعہ کرو تا تمہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق تھے، باوجود ہے کہ آپ بڑے باروب تھے، لیکن اگر کوئی ضعیفہ عورت بھی آپ کو کھڑا کرتی تو آپ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ ملفوظات، جلد 4، صفحہ نمبر 44 اور 45، ایڈیشن 1984۔